بندے کے گھر میں بچے بیوی سب بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے درمیان آپس میں کچھ ناراضگی ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی بہت پریشانی، اللہ انہیں میل محبت عطا فرمائے۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لے، اسی پانی کا سالن، روٹی، چائے، شربت سب چیزیں بنا لے اور 7 دن تک یہ پانی پلاتے رہے، یعنی روز 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہے، اور دعا بھی مانگے کہ یا اللہ انہیں آپس میں شیر و شکر کرے، خدایا ان کی رنجش محبت میں تبدیل فرمائے، امید ہے خیر ہو جائے گی۔ حدیث میں والد الحرام کو جاننے میں، والد نہیں ولد الحرام، آپ نے تو بچے کے باپ کو حرامی کر دیا۔ والد الحرام نہیں ہے، گگے ولد الحرام لفظ ہے، وہ جاننے میں کیوں کہا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسے کوئی حدیث ہے بھی یا نہیں، یہ خود اختلافی مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ روایت معول ہے، یعنی جہنم میں جو جلنے والے ہیں ان میں حرامی بھی ہوں گے، تو حرامی اس وجہ سے نہیں ہے کہ غلطی اس کے ماں باپ نے کی، بلکہ وہ آگے چل کر کے بھی حرامی ہی رہتا ہے، وہ حلالی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ثمرہ اختلاف اس طرح ظاہر ہوگا کہ اگر ایک شخص نسباً تو غلط ہے لیکن حسباً ٹھیک ہے، علماء متفق ہے کہ وہ ناجی ہے۔ کیا رفعیدین کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ رفعیدین کے ساتھ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ رفعیدین منسوخ و متروک ہے۔ مدونۃ الکبریٰ میں امام مالک فرماتے قال القاسم قال مالک کل الاحادیث فی رفع الیدین ضعیفہ الا عند الافتتاح۔ کعبہ شریف میں نماز جنازہ کے وقت لوگ امام کے اور جنازے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ جائز ہے تو پھر نماز کے وقت کیوں پیچھے کھو جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں بھی ایسا نہیں ہے، وہاں تیرے جیسے جو کمکل ہے وہ ایسا کرتے ہوں گے، اور کعبہ کے 4 کونے ہیں، جس کونے میں امام ہو وہاں آگے نہ ہو، بقیہ 3 اطراف میں اگر کوئی آگے ہے تو جائز ہے۔ یہی ہمارا حنفی مذہب بھی یہی ہے۔ ایک اخبار میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے چھپا ہے کہ علماء نے صراحت کی ہے کہ فاسق اور بدعتی کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، جماعت کا ثواب مل جاتا ہے جو تنہا نماز پڑھنے سے نہیں ملتا، جبکہ اکثر آپ فرماتے یہ دارالعلوم دیوبند ہو یا زہرو غلط لکھا ہے۔ الاختیار لتعلیل المختار پہلی جلد صفحہ 58۔ قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، امام ابو حنیفہ فرماتے تھے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور فتح القدیر میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام محمد تینوں امام متفق ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ اس اخبار کا پرچہ لا کے دیں، میں وہاں کے دارالفتاء سے بات کر لوں۔ سوال یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا درست ہے؟ درست ہے۔ جو حضرات مر چکے ہیں سارے حضرات کے نہیں، انبیاء و اولیاء کا وسیلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر مردے کے وسیلے پکڑو۔ پھر وہ جولی میری یا محمد، یہ بربرد جولی میری یا محمد، یہ تو قوالی ہے، یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے۔ ہاں، برد جولی میری یا محمد قوالی ہے۔ اب وہ قوال کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اب وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ تعریف درست ہے اور صحیح نہیں ہے، وہ عالموں کا کام ہے کہ ان کو سمجھائے۔ سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ منت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تعریف بیان فرمائے۔ نیز منت کی مذمت پر کوئی واقعہ بتا دیجیے۔ جائز کاموں کے لیے منت ماننا جائز ہے، ناجائز کاموں کے لیے منت ماننا ناجائز ہے۔ اور بخاری شریف میں ابن عمر سے منقول ہے ان النذر لا يقدم ولا يؤخر ولكن الله يخرج به من البخيل شيئا۔ نظر نہ کچھ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، اللہ اس طرح بخیلوں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے۔ توبہ، تمہیں یہ لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی؟ آپ کے بارے مشہور ہے کہ بخاری 3 آدمیوں نے سمجھی ہے کہ امام بخاری نے، دوسرے انور شاہ صاحب نے، تیسری میں نے، تو کچھ چیزیں میں نے سمجھی ہوگی، ساری تو نہیں۔ بخاری تو باہر ہے، چونکہ 23-24 سال سے ہم بھی اس باہر میں غوطے لگا رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آ جاتی ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اور علماء کو آتی وہ مجھے نہیں آتی. یہی بات خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، مگر یہ بات اس طرح نہیں کہی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم بہت توجہ سے پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوشش بہت زیادہ کرتے، بس اتنی ہی. باقی العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاته یتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم. ہم نے ابھی اپنے دور حدیث کے طلباء کے لیے 250 کی تعداد میں فخر المحدثین صدر الوفاق بانی و مبانی جامعہ فاروقیہ محدث عالم شارح بخاری حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو کی کتاب کشف الباری 12 جلدیں دور حدیث کے طلباء کو دینے کے لیے منگوائی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں 5,25,000 کا خالی بل بنا ہے، جو بہت نصف قیمت پر انہوں نے ہمیں دی ہے. تو جو کسی اور کو بخاری کا ماہر نہ مانے اس کی شرح کیوں تقسیم کرے؟ ایسی کمعقل باتیں، فضول باتیں. حدیث میں ہے جھوٹے کے لیے یہ بھی کافی ہے جو سنے بکے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے بھی کافی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو دل میں آیا وہ کہہ مارا. ہند اور سندھ کے 2 بھائیوں کا کتاب سے تاریخ فرشتہ میں موجود ہے. مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000. وہاں جو سامنے لکھی وہ تو 1,000 ہے. اگر کوئی بندہ قضا عمری سے جو نماز قضا ہو گئی 1 وقت کی نماز پڑھ لے گا تو کیا اس بندے کی 1 لاکھ یا 50,000 کی قضا ہو جائے گی؟ اس طرح اگر ٹھیک ہے تو آپ کے جو 1 لاکھ کسی کے ذمہ ہے وہ آپ کو مسجد حرام میں 1 روپے دے دے، بس آپ کے لاکھ ادا ہو جائیں گے. اور پھر آپ اتنے دور کا سفر کیوں کرتے ہیں حرمین کو بدنام کرنے کے لیے؟ آپ یہاں جو اشراق کی 2 رکعت پڑھتے ہیں فلہو کا حج و عمرہ تامتن تامتن تامت ترمذی شریف میں ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر بیٹھا رہے، جب سورج نکل آئے 2 رکعت پڑھ لے اشراق کی، اس کو 1 حج و عمرے کا ثواب ملے گا. تو آپ داخلہ کیوں کرتے ہیں اور اتنا بڑا سفر کیوں کرتے ہیں؟ یہ باتیں زندگیوں کی، اس کو زندگی کہتے ہیں. نصوص کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنا یہ ثواب ہے، یہ ادائیگی نماز نہیں ہے. 1 لاکھ نمازوں کا ثواب تو ملتا ہے مگر اس کے بدلے میں 1 قضا بھی ادا نہیں ہوتی، وہ بدستور ذمہ پر لازم رہے گی. تین طلاق کے بارے میں قرآن حدیث سے رمائی فرمائے سے دلائل عنایت فرمایا کہ غیر کا منہ بند ہو جائے. منہ بند کرنا تو اللہ کا کام ہے جو غیر مقلد کے منہ میں ناسور گڑا کرے اور منہ بند ہو جائے گا اس کا، یا کسی غیرتی مومن کا کام ہے جو اس کے 32 کے 32 دانت اس کے حلقوم میں توڑ دے. میرا کام تو دلائل و براہین ہے، وہ کتابوں میں آ چکی ہے. 3 طلاق 3 ہے اور اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. احادیث، آثار، فقہ، چاروں ائمہ محدثین سب متفق ہیں. اگر یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہوتا تو امام بخاری نہ کہتے کہ باب من اجاز الطلاق الثلاث کہ 3 طلاق 3 ہے اور اس کے بعد واقعات نقل کیا حدیث کے. مسبوق اپنی بقیہ رکعات امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر یا صرف ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے. فرض نمازوں کا اجتماعی دعا قرآن ثابت ہے؟ جی ہاں ثابت ہے. مفتی عمر شفیع نے کتاب لکھی احکام دعا. ان سے پہلے مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے لکھی النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، اور مولانا شرف علی نے لکھا ہے احسن القربات فی الدعوات بعد المکتوبات. بخاری کی اختتام تقریب کو بدعت کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، مناسب اور بہت عمدہ ہے. ہاں جمعرات کو انشاءاللہ تعالی صبح 10 بجے یہاں ختم بخاری اور دعا ہے. السلام علیکم. اللہ پہ توکل کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا کیا فرق ہے؟ اسباب تو تدبیر ہے اور توکل تقدیر میں سے ہے. اصل تو اللہ پر توکل ہے اور ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ تدبیر ہے، اسباب پیدا کرنے ہیں.
آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ نے پوچھا کیسے آیا؟ انہوں نے کہا اونٹ سے آیا. تو آپ نے کہا اعقلتہ؟ انہوں نے کہا لا بل توکلتہ. تو حضرت نے کہا عاقل ہو ثم توکل ہو. آپ نے پوچھا باندھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھ دو پھر توکل کرو. سعد بن وقاص اپنی فوج کو پانی میں لے کر اتر گئے. تو یہ تو اسباب کے مخالف ہے، یہ ایمان کا کمال تیرے جیسے کے لیے ہے، لیکن وہ ساتھ تیرے جیسے کٹوائیوں نہیں رہو. مزار شارد یہ ہے کہ نماز فجر جماعت نہیں ملی، سورج طلوع ہو گئے تو قضا کی نیت کرنا یا عام نماز؟ قضا کی نیت کرنی ہے، سورج نکل گیا خود کہہ رہا ہے، پھر بھی کہتے کہ عام نماز. 2 رکعت سنت پڑھ لو پھر 2 فرض پڑھ لو. ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد ہو تو صرف 2 فرض پڑھے گے. طلاق رجعی و بائن میں کیا فرق ہے؟ ایک اور یا 2 طلاق دی اور عدت نہ گزری، اس سے پہلے رجعی ہے، اور عدت گزر گئی تو پھر بائن ہو گئی، یعنی بیوی علیحدہ ہو گئی. اب رجوع ہوگا لیکن نکاح جدید کے ساتھ. ایک ہی نشست میں ایک دکان نقد پر اور جس شخص سے خریدی اسے قسطوں پر فروخت کر دی، کیا 2 بے ایک نشست میں؟ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، درست اور صحیح. شیخ عبدالحق نے کہا ہے کہ نبی نے سبز امامہ پہنا ہے، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث میں روایت ہے کہ نبی نے کبھی کبھی سبز امامہ پہنا ہے. اول تو شیخ عبدالحق کے بارے میں زیادہ اعتماد نہیں ہے. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں طالعت کتب الشیخ فبالاسف لم ينفعنی. میں نے شیخ کی سب کتابیں دیکھی، افسوس کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ایک جگہ لکھتے ہیں ففیہ بعض الجنوح الی البدعات، شیخ بدعات کی طرف مائل تھے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ صراحت ہو چکی ہے کہ ہرے رنگ کی پگڑی نہیں تھی، ہری لکیریں تھی، یا سرخ لباس نہیں تھا، سرخ لکیریں تھی. تو ہرے پگڑی والوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. مولوی غلام سرور نے لاہور سے لکھا ہے، جو بدعتیوں کا لاہور میں جرنیل ہے، سفید امامہ ہی سنت ہے، اور سبز والوں کو تنبیہ کی ہے کہ ہمیں تم رسوا کراتے ہو. اگر کوئی شخص تحیت المسجد کی نیت سے نیت باندھ دے، جبکہ 1 رکعت بھی ہو گئی، پھر بعد میں اسے خیال آیا کہ 4 رکعت سنت پڑھ لوں، تحیت المسجد کی جگہ اس نے نیت کی، نیت باندھ لی، کیا یہ طریقہ نہیں؟ تحیت المسجد پوری کر کے پھر 4 پڑھے. اس باندھے ہوئے کو تبدیل نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں. سورہ نصر کے بعد جان کر سورہ لام چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. آج کل وہ سدیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے. مثلا 3 طلاق کے متعلق کسی ایسی کتاب کا نام جس میں بھرپور دلائل ہو. عمدۃ الاساس فی حکم الطلاق الثلاث، یعنی 3 طلاق کے وقوع کے شرعی احکام، امام اہل سنت فخر دیوبند مفخر احناف محقق الازہر حضرت الشیخ والمرشد شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سرفراز خان مرحوم مغفور کی کتاب ہے عمدۃ الاساس. اس کتاب کا حوالہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن 3 طلاق میں دیا ہے. سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مرتد کو 3 دن سے زیادہ کی مہلت دی جا سکتی اگر قاضی مصلحت دیکھے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کسی مرتد کو 3 دن بعد قتل کیے گئے بہت ساروں کو، یا یہ سزا خلفاء راشدین کے زمانے میں رہی؟ اس میں فرق کیا ہے؟ خلفاء کے زمانے اور نبی کے زمانے میں فرق کوئی نہیں، ایک چیز ہے. بہرحال تنقید تو سب پہ ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اسلامی بینکاری کی تحقیق کی ہے وہ 100% غلط ثابت ہوئی. وہ آپ کے پسندیدہ مولوی ہو، لمبا چوڑا لقب لگا ہو یا چھوٹا ہو، ان سے بھی بڑے علماء پاکستان ہندوستان میں ہیں جنہوں نے موجودہ نام نہاد اسلامی بینکاری کو 100% غلط اور ان کی فقہی لغزش کہا ہے. یہ آپ کو اپنے گلے سے اتارنا ہوگا، اس کے بغیر تیری مغفرت نہیں ہوگی. اور محمد عیسیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ انبیاء کے نام رکھنا بغیر تعمل کے درست اور صحیح ہے. اگر ابن نے ایک بچے کی پیدائش کے بعد اذان فجر والی نہ دی
اور دوسرے کان میں اقامت بھی نہ پڑی اور عمر 2 ماہ ہو چکی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اسی وقت کا عمل ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہ اذان دی ہے، فجر والی نہیں دی، یوں کہو، یا اذان دی لیکن الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑی اور اقامت نہیں کہی، معاف ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی اذان کو اللہ کافی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جنہوں نے بیماروں کی صحت کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں تکالیف پیش آئی، اللہ انہیں راحت نصیب فرمائے۔ جہاں اموات ہوئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور مسلمانوں کے انفرادی، اجتماعی، دینی اور دنیاوی تمام مشکلات حل فرمائے۔ ایمان و اعمال کی سلامتی و استقامت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی